أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا ينفعكم نصحي، اور نہیں فائدہ دے سکتی تم کو میری خیر خواہی، میری نصیحت، میری خیر خواہی تمہیں فائدہ نہ دے گی. ان اردت ان انصح لکم، اگر میں چاہوں بھی کہ تمہاری کوئی خیر خواہی کروں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی چاہتا ہے کہ تم کو بھٹکا دے. وہ ربکم، وہ رب ہے تمہارا. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے جہاں سب جزا سزا مل جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ان کو کیوں نہیں ہدایت دینا چاہتا تھا؟ اللہ ان کو کیوں نہیں بچانا چاہتا تھا؟ آپ دیکھیں کہ کوئی چیز کس وقت کباڑ خانے میں پھینکی جاتی، جب وہ بیکار ہو جاتی. آپ خوبصورت پیکنگ میں جوس لاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد ڈبہ بن میں پھینک دیتے ہیں، حالانکہ اتنا خوبصورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جوس نہیں ہے. تو اگر آپ کہیں کہ نہیں ڈبہ بڑا خوبصورت ہے تو رکھتے جائیں گھر میں سجا سجا کے، ایک دن گھر ڈبوں سے بھر جائے گا اور آپ باہر کھڑے ہوں گے. لہذا جب کوئی چیز اپنی افادیت کھو بیٹھتی ہے، اپنا فائدہ کھو بیٹھتی ہے، تو پھر اس کو باقی رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا. کن کن چیزوں کو آپ ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں؟ مثلاً تو جب کوئی انسان بالکل خیر سے خالی ہو جائے، اس کے اندر خیر کو جذب کرنے کی کوئی صلاحیت نہ رہے، تو پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے کباڑ خانے میں. پھر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں مردہ انسان کو آپ زمین میں کیوں دفن کراتے ہیں؟ اتنے پیارے پیارے رشتے، والد کے، بچوں کے، بہن بھائیوں کے، جن کے جسم پہ آپ تھوڑی سی ڈسٹ پڑی دیکھ نہ سکے، بیمار بھی ہوں، کس طرح ان کو صاف کرتے رہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ انہی کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کر کے آ جاتے. وہ جن کے اوپر آپ خاک نہیں پڑنے دے رہے تھے، ان کو منو مٹی نیچے دبا دیا. کیوں؟ روح نہیں رہی نا، خالی جسم رہ گیا. اسی طرح ایک انسان جس کے اندر ایمان ہی نہیں، خیر ہی نہیں، ان سب چیزوں سے خالی ہے، وہ جنت کے قابل نہیں. اس کو اب وہیں پھینکنا ہے، کباڑ خانے میں، جہنم میں. تو اللہ تعالیٰ بھی کب انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے؟ جب اس کے اندر ہدایت قبول کرنے کی کچھ بھی صلاحیت نہیں رہتی، کوئی بھی خوبی اور بھلائی نہیں رہتی. ام یقولون افطرا، یا وہ کہتے کون ہیں؟ یا کفار مکہ، یا پھر نوح علیہ السلام کی قوم ہی مراد ہو سکتی. افطراہ، اس پیغمبر نے خود ہی گھڑ لیا ہے اس کو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا. قل ان افتریتہ، کہہ دیجئے اگر میں نے اس کو خود گھڑا ہے، فعلی اجرامی، تو میرے جرم کی ذمہ داری مجھی پر ہے، میرے جرم، میرے گناہ مجھ پر. وانا بریء مما تجرمون، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کر رہے ہو. یوں محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قوم نوح کا واقعہ سنا رہے تھے تو لوگوں نے اعتراض کیا ہوگا، یہ ایسے ہی اپنے پاس سے قصے گھڑ گھڑ کے ہم کو سناتے رہتے ہیں، کہاں یہ سب کچھ ہوا ہوگا، کس جگہ یہ واقعہ پیش آیا ہوگا. تو اس پر کیا فرمایا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر میں نے اس کو گھڑ لیا تو اس کی ذمہ داری پھر مجھی پر ہے، اور جو تم جرم کر رہے ہو اس کو انکار کر کے اس کے ذمہ دار بھی تم خود ہوگے، اس لیے میری بجائے اپنی فکر کرو. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی،
انہ لن یؤمن من قومک، کہ تیری قوم میں سے ہرگز کوئی ایمان نہ لائے گا، الا من قد آمن، مگر جو ایمان لا چکا۔ اب تک جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، پس نہ غم کر اس پر جو وہ کر رہے ہیں۔ اب کوئی ماننے والا نہیں، تم ان کے کرتوتوں پہ غم کھانا چھوڑ دو، بہت سمجھا دیا، بہت کچھ ہو گیا، اب کیا کرو؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری دیکھ بھال میں، ہماری سپرویژن میں، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق۔ گویا کشتی بنانے کا فن الہامی تھا، اللہ نے دل میں اس کا نقشہ ڈالا تھا کہ اس طریقے سے بناؤ۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بات بھی نہ کرو جنہوں نے ظلم کیا۔ کون مراد ہے؟ ان کی قوم، ان کا بیٹا، ان کی بیوی، یعنی ان کے لیے مہلت نہ مانگنا۔ انہم، یہ سب یقینی طور پر، مغرقون، غرق کیے جانے والے ہیں، اپنے وقت مقرر پر یہ سب ڈبو دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بنا رہا تھا۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب کبھی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا، سَخِرُوا مِنْهُ، اس کا مذاق اڑاتے۔ کس کا؟ نوح علیہ السلام کا۔ کیا کہ نبی اور بڑائی کا کام کر رہا ہے اور خشکی پر کشتی بنا رہا ہے، کیونکہ کشتیاں تو بنتی ہیں نا ساحلی علاقوں میں، تو یہ اس خشک زمین پہ کشتی کس لیے بن رہی ہے؟ اس کا تو دماغ ہی چل گیا اور اس قسم کی باتیں۔ قال، نوح علیہ السلام نے کہا، ان تسخروا منا، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، فإنا نسخر، ہم بھی ہنسیں گے، منکم، تم پر، کما تسخرون، جیسے تم ہنس رہے ہو۔ فسوف تعلمون، تو عنقریب تم جان لو گے، جلد ہی تم کو پتہ چل جائے گا۔ من یأتیہ عذاب، کون ہے جس پہ عذاب آتا ہے، یعنی دنیا کا، یخزیہ، جو اس کو رسوا کر دے گا۔ کس پہ رسوا کن عذاب آنے والا ہے؟ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اترے گا اس پر عذاب قائم رہنے والا، دائمی، یعنی ایسا عذاب آئے گا اے قوم کہ جو کبھی نہ ٹلے گا۔ پھر یہ دائمی کیوں؟ وہ تو مر گئے تھے تو ختم ہو گیا، اب تو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، لہٰذا پھر اس دن دوبارہ عذاب ہوگا۔ یہ دائمی کیوں کہہ دیا گیا؟ اس کو مقیم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ قبر کے عذاب کی طرف اشارہ ہے، ورنہ مقیم تو نہ ہوا نا۔ ایک قوم نے جو کیا تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اب وہ مر گئی، اب تو اس پہ کوئی عذاب ہی نہیں ہو رہا، اب قیامت کے دن اٹھے گی تو پھر عذاب شروع ہوگا۔ یہ جو لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، ان کے نظریے کے مطابق تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا، مر گئے تو مر گئے، قیامت کے دن اٹھیں گے، پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، پھر جہنم میں جائیں گے تو عذاب ہوگا، اور بیچ کے حصے میں کوئی عذاب نہیں۔ یہی کہا جاتا ہے نا، پھر اس آیت کو انٹرپریٹ کیسے کریں گے؟ لوگ آرام سے کہہ دیتے قرآن میں کہاں لکھا ہوا یحل علیہ عذاب مقیم، مقیم، قائم ہونے والا، نہ ٹلنے والا، دائمی، ہمیشہ کا۔ جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا، غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے۔ قوم نوح کس میں ڈوبی تھی؟ پانی میں۔ اب پانی میں کون سی آگ ہے؟ پانی میں بھی آگ ہے، اس لیے کہ پانی بنتا کس سے ہے؟ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے، ایک جلنے والی ہے، دوسری جلانے والی ہے۔ گیسز کا مجموعہ ہی تو ہے پانی، ایک طرف ملا لیں تو پانی بن جائے، دوسری طرف کر لیں تو آگ بن جائے۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ پانی کو آگ میں بدل دے۔ اغرقوا فادخلوا نارا، وہ غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے۔ یہ سورۃ نوح کی آیت نمبر ہے 25۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے۔ فادخلوا نارا، پھر آگ میں داخل کر دیے گئے، کیے جا چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا نا کہ ایک لشکر گزرا جو
آگ کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ صبح شام خاص طور پر ان کو سزا ملتی تھی، جیسے کہ سورۃ المؤمن کی آیت 44-45 میں آتا ہے۔ یہ سب آیتیں میں اس لیے یہاں جمع کر رہی ہوں کہ کبھی عذاب قبر کے موضوع پر بات کرنی ہو تو یہ سب کچھ اکٹھا ہو تو ایک سینس بن جائے گی بات کی۔ تو سورۃ المؤمن جو ہے اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ النار یعرضون علیہا بکرۃ وعشیا، آگ اس پر صبح شام پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو، کیونکہ آل فرعون بھی کہاں ڈوبے تھے؟ پانی میں۔ تو یہ دو قوموں کی مثال ملتی ہے ہم کو عذاب قبر کے سلسلے میں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لوگے، مَن یأتیہ عذاب یخزیہ۔ اب دیکھیں نا کہ دنیا سے مٹ جانا سارے آثار کے ساتھ، نام و نشان کے ساتھ، نسلوں کے ساتھ، بہت بڑی رسوائی۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اب آ رہا ہے عذاب، اب اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا۔ وَفَارَ التَّنُّورُ، اور تنور نے جوش مارا۔ تنور کیا چیز ہے؟ تنور سے مراد روٹی پکانے والا تنور بھی لیا گیا، کیونکہ وہ اندر کی طرف ہوتا نا، زمین میں کھود کے، یعنی زمین کے اندر کھودی ہوئی جگہوں سے پانی جلدی نکل آیا، جسے اگر کبھی کہیں فلڈ آئے کچھ تو بیسمنٹ میں پانی جلدی آ جاتا ہے۔ بعض نے اس سے مراد زمین کی سطح لی ہے۔ تنور کا ایک معنی روٹی پکانے والا تنور، دوسرا زمین کی سطح، اور بعض نے اسے نور اور نار کا مادہ، تنور کا روٹ کیا ہے؟ نور اور نار قرار دیا ہے، اور فارسی کا لفظ سمجھا ہے تنور، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا۔ اور وادی میں پانی کے اکٹھا ہونے کی جگہ کو بھی تنور کہتے ہیں۔ روٹی پکانے کا تنور، سطح زمین، پانی کے اکٹھا ہونے کی جگہ، اور بعض کے خیال میں مخصوص علاقے کا نام بھی ہے۔ فتح القدیر میں حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ حضرت آدم کا تنور ہند میں تھا، یعنی انڈیا میں، اور وہ ایک مقام کا نام ہے جو انڈیا میں ہے، تنور۔ اور کہتے ہیں کہ یہ TANUR کیرالا کے صوبہ میں ہے، کیرالا، ملاپورم، ساحل سمندر پر ایک علاقہ ہے، ہندوستان کے مغربی ساحل پر ہے، جو بحیرہ عرب کے ذریعے عرب سے جدا ہوتا ہے۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فیہا، ہم نے کہا اس میں سوار کر لو، من کل زوجین اثنین، ہر چیز کا جوڑا جوڑا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پودوں تک کے جوڑے، یعنی پودے تک اکھیڑ کے کشتی میں رکھے گئے تھے، اور یوں محسوس ہوتا کہ پورا گلوب پانی میں ڈوبا ہے۔ میں ایک میوزیم میں گئی ہوں نیچرل ہسٹری کے، وہاں زمین کی مختلف ادوار میں شیپس گلوب پر دکھائی گئی تھی، کہ یہ جو زمین کا نقشہ ہے نا، یہ ہمیشہ ایسے نہیں تھا۔ اسی صورت کے شروع میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا ایک معنی کیا کیا گیا ہے کہ پورا گلوب پانی سے ڈھکا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ کچھ جگہوں سے خشکی ابھر آئی اور پانی گہرائی میں چلا گیا۔ اچھا، ابتدائی نقشہ جو زمین کا ملتا ہے اس میں یہ خشکی کے حصے جڑے ہوئے ہیں، اکٹھے ہیں، بہت کم فاصلہ ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ فاصلے بڑھتے گئے، اور اب نقشے میں وہ بہت دور دور ہیں، اور بیچ میں اوشنز ہیں، اور خشکی کے پیچز الگ الگ ہیں۔ اگر کبھی آپ نقشے کو سامنے رکھیں تو ان پیچز کو اگر آپ ملائیں تو یوں لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کے اندر جا کے جمع ہو سکتے ہیں، وہ اس طریقے سے کٹ اس میں آئے ہوئے ہیں۔ تو میں اکثر سوچتی تھی کہ نوح علیہ السلام کی قوم تو ایک علاقے میں آباد تھی، یا ہو سکتا ہے کہیں ادھر ادھر بھی جا چکے ہوں، پھیل گئے ہوں۔ پھر یہ سب جانور کیوں اٹھوائے گئے؟ کیونکہ اگر مثلا یہاں کے جانور ڈوب جائیں تو مثلا امریکہ کی طرف کے دوسرے علاقے کے اندر تو جانور ہوں گے، وہاں سے پھر یہاں آ جائیں گے، یا کوئی طریقہ ہوگا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ابھی زمین کا جو خشکی کا حصہ تھا کئی ہزار سال پہلے وہ قریب قریب تھا، اور جب یہ طوفان آیا تو پوری خشکی پھر ڈوب گئی،
اسی لیے حکم دیا گیا کہ ہر چیز، ہر جاندار کا جوڑا کشتی میں سوار کر لو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمیونیکیشن کے ذرائع اتنے نہ ہوں کہ خشکی کے ایک حصے سے دوسرے تک جانے میں ابھی وہ سب کچھ، کیونکہ کشتی تو ابھی ایجاد ہو رہی ہے نا، اس سے پہلے تو نہ کشتیاں تھیں نہ پانی میں جانے آنے کے کوئی ذرائع تھے، اور زمین کے باقی حصے بالکل ہی ابھی خالی ہوں، لائف سے خالی ہوں یا ان تمام چیزوں سے. اصل حکمت اللہ ہی جانتا ہے. تو عذاب کی شدت کا احساس دلانا بھی مقصود ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ وہ یعنی مکمل قسم کا عذاب تھا زمین پر، کیونکہ اب بھی ہر قوم کی، حتیٰ کہ آسٹریلیا کے علاقے میں بھی جو ان کی لوک کہانیاں ہیں، یا ہر علاقے میں ان میں اس بڑے طوفان کا ذکر ضرور ملتا ہے. ہر مذہب میں ہر لوکل جو کہانیاں اور وہ جو قصے ہیں ان کے اندر اس تباہی کا ذکر ملتا ہے. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ سورۃ نوح کے اندر ہی یہ کہتے ہیں، آیت نمبر 26، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. نوح علیہ السلام نے کہا، اے رب زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑنا. اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، اگر تو نے ایک بھی چھوڑا تو یہ پھر تیرے بندوں کو بھٹکا دیں گے. وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور یہ فاجر و کافر ہی جنم دیں گے. تو نوح علیہ السلام کی دعا بھی یہی تھی کہ سب ڈوبیں تاکہ کفر کا مکمل طور پہ صفایا ہو جائے. بہرحال کیا ہوا؟ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا جوڑا کشتی میں رکھ لو. اور زوجین سے مراد اسپاؤس بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کے دو جوڑے رکھوائے گئے. اثنین چونکہ آگے آ گیا، وہ کیوں کہ اگر ایک جوڑے کی ایک فیمیل یا میل ختم ہو جائے تو دوسرا موجود ہو، یعنی ہر جانور کے دو جوڑے رکھے گئے. زوجین سے مراد تو کیا ہے؟ میاں بیوی یا میل فیمیل. اثنین سے مراد دو. نباتات کے لیے بھی بعض کے خیال میں ہے. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو. کہتے ہیں کہ ان کے 3 بیٹے، اور یہ خود تو سوار ہو گئے، لیکن چوتھا بیٹا کنعان یا یام جس کا نام تھا، اور ان کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، وہ سوار نہ ہوئی. لیکن یام کی جو بیوی مسلمان تھی وہ سوار ہو گئی. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر جس پر پہلے بات گزر چکی. اور جس پر بات گزر چکی سے مراد کنعان اور اس کی ماں ہیں. ومن آمن، اور جو کوئی ایمان لائے ان سب کو سوار کر لو. تو کون کون سوار ہوئے کشتی میں؟ ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے، نباتات، نوح علیہ السلام کے گھر والے سوائے ان کے بیٹے اور بیوی کے، اور سب ایمان والے. وما آمن معہ الا قلیل، اور نہ ایمان لائے تھے آپ پر مگر بہت تھوڑے لوگ، بہت کم لوگ آپ کو مانے تھے. کہا جاتا ہے کہ 80 کے قریب تھے، حالانکہ آپ نے 950 سال تبلیغ کی تھی، صرف 80 لوگ مانے. وقال ارکبوا فیہا، اور نوح علیہ السلام نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ. اور دعا پڑھی، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب البتہ غفور الرحیم ہے. اس کا ذکر قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے. یہ جو کشتی کا چلنا ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، پانی کے اوپر اس کا تیرنا. اور اس کے بارے میں کئی اور جگہوں پر ذکر آتا ہے، انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ لنجعلها لکم تذکرہ، تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیا اس واقعے کو. وتعیھا اذن واعیہ، اور یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ چل رہی تھی ان کو لے کر ایک موج میں، یعنی جیسے موج آ رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ کشتی بھی اوپر نیچے کو جا رہی تھی. اتنی بڑی بڑی موجیں تھیں لیکن کشتی ان کے ساتھ ساتھ چلتی چلی جا رہی تھی. وہی تجری بہم فی موج،
موج کس کو کہتے ہیں؟ لہر کو. لہر میں چل رہی تھی کشتی. کل جبال، اور لہریں بھی کیسی؟ پہاڑوں جتنی بڑی. جسے ایک لہر آئی تو گویا پہاڑ کی چوٹی جیسے اوپر چلے گئے، پھر نیچے کو، پھر اوپر، پھر نیچے. یعنی اتنا شدید طوفان تھا. یہ طوفان کی شدت بتانے کے لیے فی موجن کا لفظ آ رہا ہے. کل جبال. ونادى نوح ابنہ، نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کنعان کو پکارتے ہیں. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ کنارے پر تھا، دوسری طرف تھا. یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ایمان لے آؤ اور ہمارے ساتھ آ جاؤ. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ نہ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو. اس صحبت کو چھوڑ دو، اس دوستی کو چھوڑ دو. قالا، کنعان بولا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ایک پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. آخری وقت بھی اسباب پر امید ہے. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، نوح علیہ السلام بولے آج اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچانے والا. عاصم، عصمت اسی سے ہے، بچانے والا، پناہ دینے والا. الا من رحمہ، مگر جس پہ وہ خود رحم کرے. وحال بینہم الموج، ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، دونوں کے بیچ میں آ گئی. فکان من المغرقین، تو بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا، بیٹا ڈوب گیا، مغرقین میں شامل ہو گیا. وقیلا، اور کہہ دیا گیا، یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین اپنا پانی نگل جا. یہ جو لفظ ہے نا، یا ارض، اے زمین، اور یہ کامن ناؤن ہے ارض. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پوری زمین پہ طوفان تھا. اے زمین اپنا پانی نگل جا. بلع ہوتا ہے حلق سے نیچے لے جانا، یعنی جہاں جہاں سے پھوٹا تھا وہاں سے واپس سک ہو جائے، اندر چلا جائے. وَيَا سَمَاءُ، اور اے آسمان، اقلعی، تھم جا، رک جا، کیونکہ نیچے سے بھی پانی ابل رہا تھا اور اوپر سے بھی بارش برس رہی تھی. وغید الماء، پانی خشک ہو گیا. اللہ کا حکم کن کافی تھا، پانی زمین میں جذب ہو گیا، سب کچھ ڈرائی ہو گیا، ہر چیز مٹ گئی. وقضی الامر، فیصلہ نافذ ہو گیا، اللہ کا حکم پورا ہو گیا. واستوت علی الجودی، اور آ ٹھہری جودی پہاڑ پر. کشتی پہاڑ جیسی موجوں میں ہچکولے کھاتی بالآخر پہاڑ کے اوپر جا ٹکی. زمین سے اٹھی تھی، پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے رکی. یہ خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا کہ جودی پر رکی؟ تاکہ یہ بتایا جائے کہ وہ کتنا بڑا طوفان تھا، کتنی بڑی بڑی موجیں تھیں. وہ کشتی کو بھی اٹھا کے کہاں لے گیا، ورنہ عام کسی کشتی کا پہاڑ پہ جا کے رکنا امر محال ہے. جودی ایک پہاڑ ہے کردستان کے علاقے میں، جزیرہ ابن عمر کے شمال مشرقی جانب. بائبل میں اس کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ ارارات بتائی گئی ہے، جو ارمینیا میں ایک پہاڑ ہے، اور ایک سلسلہ کوہستان کا نام بھی ہے، یعنی پہاڑوں کے سلسلے کا نام. سلسلہ کوہستان جس کو ارارات کہتے ہیں، وہ آرمینیا کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک چلتا ہے، اور جبل جودی اسی سلسلے کا ایک پہاڑ ہے، آج بھی جودی کے نام سے
مشہور ہے. ترکی میں علاقہ یہ آج کل آتا ہے، عراق اور ترکی کے درمیان. وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، وقیل اور کہہ دیا گیا، بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، دور ہوئی ظالموں کی قوم، ہلاکت ہوئی ظالموں کی قوم کے لیے، لعنت ہو ظالم قوم پر جن کا قصہ پاک کر دیا گیا. نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، کشتی ٹک گئی، زمین کا تو نقشہ ہی بدل گیا. انسان تو کیا جانور بھی ختم ہو گئے، پرندے تک ختم ہو گئے، کیونکہ پرندے بھی اڑتے ہیں نا تو درختوں پہ جا بیٹھتے ہیں، پہاڑوں پہ جا بیٹھتے ہیں. جب پہاڑ ڈوب گئے، درخت ڈوب گئے، اکھڑ گئے، پرندے بھی کہاں بچے ہوں گے. کیا نظارہ ہوگا زمین کا کہ اللہ کے عذاب نے ایسا جوش مارا کہ ہر چیز ملیا میٹ ہو کے رہ گئی. نوح علیہ السلام نے اب اپنے رب کو پکارا. فقال، بولے، ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا. اولاد ایسی ظالم چیز ہے جس کو انسان کسی حال میں بھول نہیں پاتا، چھوڑ نہیں سکتا. اللہ، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ وہ بھی سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے. تیرا فیصلہ سب سے زیادہ انصاف والا ہے. مجھے تیرے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ میرا بیٹا تھا. قال یا نوح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، اس کا تجھ سے کوئی رشتہ نہیں. جہاں ایمان نہ ہو وہاں رشتے بھی نہیں رہتے. انہ عمل غیر صالح، وہ تو ایک غیر صالح عمل تھا، ایک بگڑا ہوا کام تھا. فلا تسألنی، تو مجھ سے مت سوال کر. ما لیس لک بہ علم، جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں، جس کی حقیقت کو تو نہیں جانتا. تو اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے بات بھی نہ کر. انی اعظک، میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ تو جاہلوں میں شمار ہو. بیٹے کی بات کر کے جہالت کا ثبوت نہ دو. گویا اگر نوح علیہ السلام کو پہلے سے علم ہوتا کہ دعا یا درخواست قبول نہ ہوگی تو وہ مانگنے سے بھی پرہیز کرتے، لیکن جو ہی مانگا اور اس مانگنے پر، اس دعا پر بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے. قال رب انی اعوذ بک، بول اٹھے، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں تجھ سے کوئی ایسا سوال کروں جس کو میں جانتا نہیں، تجھ سے کوئی ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں کہ مجھ کو نہیں مانگنی چاہیے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو مجھ کو نہ بخشے گا، وَتَرْحَمْنِي، اور تو مجھ پہ رحم نہ کرے گا، أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا. کہاں بیٹے کو بچانے کی بات کر رہے تھے، کہاں اپنی فکر پڑ گئی کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، مجھ پہ رحم فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.